بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبا کیا یہ تم ہو؟ دروازے کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے صبا کو پکارا تو اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں یہی سمجھی کہ شاید وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میرا پورا وجود خوف کی وجہ سے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس طرح کے حالات سے مجھے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ میں ویسے بھی ایک کمزور دل کی مالک لڑکی تھی۔ میں نے دوبارہ سے پوچھا کہ کون ہے، لیکن اس بار بھی مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے جلدی سے بلب کا بٹن دبایا۔ شاید لائٹ نہیں تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ میں اپنے بستر پر آئی اور موبائل اٹھا کر موبائل کی ٹارچ آن کر دی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ صبا اپنے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس پہر واپس آئی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے دروازہ کیسے کھولا، کیونکہ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا اور یقین دہانی کی تھی کہ کوئی بھی دروازہ نہ کھول سکے۔ کمرے کی چابیاں بھی میرے پاس ہی موجود تھیں۔ دراصل میں وارڈن پر بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جب وارڈن کو کہا کہ مجھے کمرے کی ساری چابیاں چاہیے، تو وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم جو مرضی کر لو، لیکن پھر بھی تم نہیں بچ پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ پچھتاوا مجھے اپنی غلطی پر ہو رہا تھا۔ میں نے فیس کم ہونے کی وجہ سے اس ہاسٹل کا 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ جمع کروا دیا تھا، جو اب مجھے کسی بھی صورت واپس نہیں مل رہا تھا۔ وارڈن کا کہنا تھا کہ اگر تم یہاں سے جاتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار یہاں سے نکل گئی تو واپس شہر لوٹنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے مجھے اپنے دادا جان سے اجازت ملی تھی۔ انہوں نے اپنی پینشن کے پیسے مجھے دیے تھے، جس کی آدھی رقم میں نے فیس پر لگا دی تھی اور باقی ہاسٹل کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو 6 مہینے اب سکون سے گزریں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک مشکل سے نکل کر میں دوسری مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ صبا اٹھو۔ میں صبا کے پاس گئی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جواب دینا تو دور کی بات، اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی، لیکن اس بار بھی اس نے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا تاکہ وارڈن کو کال کر سکوں۔ وارڈن کا نمبر ملایا تو وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اس ہاسٹل کی تمام لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ کوئی بھی لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اور اگر کوئی لڑکی غلطی سے ٹھیک نکل آتی تو پھر دوسری لڑکیاں اسے اپنے ساتھ ملا لیتی تھیں۔ صبا نے مجھے صرف ایک بار پیشکش کی تھی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ صبا کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو وہ دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرے۔ صبا نے دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی جو انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی انسان یہ کرتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ ابھی میں صبا کی طرف پوری طور پر متوجہ تھی جب الماری میں ہونے والی کھٹ پٹ نے میرا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر بعد میرا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ سکوں اور الماری میں جا کر چیک کر سکوں کہ وہاں پر کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی الماری کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے الماری کے اندر کسی کے وجود کا گمان ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میں نے ایک نظر صبا پر ڈالی جو ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اور اس پر کسی بھی آواز کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے دنیا جہان سے بیگانہ کر دیا ہو۔ صبا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔
میں نے اسے روتے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی صبا کے وجود میں اس طرح سی بھی ہلچل نہ ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بہادری کا مظاہرہ کر کے الماری کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی، سامنے کا منظر دیکھا کہ مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارے یہاں پر لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیڈ ہے۔ میں اپنا سامان بستر پر رکھنے ہی لگی تھی جب مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی یقیناً اس وقت نہا کر نکلی تھی۔ وہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان اس کے بیڈ سے اٹھایا اور اسے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا بستر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زیادہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جو جان بوجھ کر معصوم بنتی ہیں تاکہ دوسروں کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی، اس کی زبان اتنی ہی کڑوی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اس کے لیے اپنے خیالات تبدیل کر دیے اور دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ یہ صبا کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی۔ تمہارا عاشق تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے یا تم اکیلی آئی ہو؟ صبا کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ لو جی، میں نے کون سا کوئی عجیب بات کر دی ہے؟ صرف یہی پوچھ رہی ہوں کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ یہاں پر آئی ہو یا پھر کوئی اور تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ مجھے یہاں پر میرے بابا چھوڑ کر گئے ہیں اور میں یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی ہوں۔ خبردار جو اگر دوبارہ کبھی تم نے مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے کی کوشش کی، میں خراب لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اب غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، واہ جی واہ، ان محترمہ کو تو غصہ بھی آتا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ چہرے کی طرح ان کا دل بھی معصوم ہوگا، مگر چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر باہر پٹک دوں۔ میں نے اپنا سامان دوسرے بستر پر رکھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اگر تم واقعی شریف لڑکی ہو تو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار میں نے نہایت نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ساتھ ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ یہ ہاسٹل سب سے قریب تھا اور سب سے سستا تھا۔ اب تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے اسے کہا کہ وہاں پر ہی مجھے ایک لڑکی ملی تھی، اس نے ہی مجھے اس ہاسٹل کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے یہاں پر آ کر وارڈن سے بات کی تو وارڈن نے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور میری فیس بھی بہت کم رکھی۔ اس لڑکی نے تمہیں یہ تو بتا دیا کہ یہ ہاسٹل قریب ہے اور سستا ہے، کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ ہاسٹل گندا بھی ہے؟ میں سمجھی کہ وہ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر یہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی کر لیا کروں گی۔ تم اپنے کمرے کی صفائی تو کر لو گی، لیکن یہاں پر موجود لڑکیوں کے دلوں کی صفائی کیسے کرو گی، جن کے دلوں پر پکی کالک ملی جا چکی ہے اور اسے کوئی بھی چیز نہیں ہٹا سکتی؟ اور تم میری صفائی کیسے کرو گی؟ میں تو پوری کی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ مجھے تم کیسے پاک کرو گی اور کیسے صاف کرو گی؟ وہ لڑکی میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے کہنے لگی، دیکھو مجھے پہیلیاں بجھوانے کی عادت نہیں ہے، مجھ سے صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں بات کرو۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے پیار سے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور مجھے کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے ہی وقت میں تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنی بڑی دلدل میں پھنس گئی ہو، اور اب یہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس نے جب میرے کپڑے دیکھے تو مجھے کہنے لگی، لباس سے تو تم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لگتی ہو، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تم ایک معزز خاندان کی لڑکی ہو۔ امید ہے کہ تم اپنے خاندان کی عزت کا پاس رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ کس قدر بدتمیز لڑکی ہے جسے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ میں اسی وقت ہی وارڈن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں نے اپنا کمرہ تبدیل کرنا ہے۔
وارڈن نے میری بات سن کر بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جو مسکان پھیلی ہوئی تھی وہ مسکان بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہو۔ دیکھو لڑکی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیصلہ کروں گی کہ تم نے کس کمرے میں رہنا ہے، اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ میں ان لڑکیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی جو دوسری لڑکیوں کی شکایتیں لے کر میرے پاس آتی ہیں۔ اگر تمہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو خود ہی لڑکیوں سے بات کر کے مسئلے کو سلجھاؤ، میرے پاس نہ آیا کرو۔ ایک تو تم لوگ کم فیس دے کر یہاں پر رہتے ہو، اور دوسرا مجھے ہی آ کر آنکھیں دکھاتے ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں مفت میں نہیں رہ رہی، بلکہ میں نے پیسے دیے ہیں، لیکن اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں کسی بھی قسم کی بے عزتی برداشت کر سکتی۔ جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی صبا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میری حالت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ وہ میرے پاس آئی اور پیار سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو نور بیٹا، میں یوں تو کسی سے دشمنی نہیں پالتی، لیکن اگر کوئی انسان مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کرے تو میں پھر اس انسان کو نہیں چھوڑتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے دور ہی رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے اپنے گھر کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو جب میں سو کر اٹھی تو باہر سے مجھے لڑکیوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے سر میں پہلے ہی شدید درد ہو رہا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر درد میں اضافہ ہو گیا۔ جب سامنے بستر پر بیٹھی صبا کو دیکھا تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی، لڑکیوں کو خاموش ہونے کا کہتی، مجھے صبا کی آواز سنائی دی، آرام سے یہیں پر بیٹھ جاؤ، وہ لڑکیاں کسی کی بھی بات نہیں سنتی، ان سے بات کر کے تم صرف اور صرف اپنا دماغ خراب کرو گی۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ میں اس سے بدتمیزی کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پورا ہال لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے بہت ہی عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انگلش فلم دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماڈلنگ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ عجوبہ کہاں سے آ گیا۔ دراصل وہ میرے کپڑوں پر چوٹ کر رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ بے عزتی کا احساس ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں واقعی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں دوبارہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ صبا میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یوں اپنی بے عزتی مت کرواؤ۔ لیکن تم ہو کہ جسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وہ ساری باہر تیار کیوں کھڑی ہیں؟ کیا وہ کہیں جا رہی ہیں؟ اور انہوں نے اتنا عجیب لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں نے صبا سے آخر یہ سوال کر ہی ڈالا، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ 2-3 دن تک تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن تم ہو کہ پہلے ہی دن سب کچھ پتہ لگانے کے چکر میں ہو۔ میں تمہیں اس لیے انتظار کرنے کا کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جتنا جلدی تمہیں اس ہاسٹل کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، تم اتنی ہی جلدی بیزار ہو جاؤ گی اور یہاں پر زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیا میں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ میری آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ کم از کم تمہیں اپنے گھر والوں سے کہنا چاہیے تھا کہ اس ہاسٹل کے بارے میں پتہ لگوائیں۔ صبا ٹھیک بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں صرف اور صرف کسی طرح سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو مجھے جو ہاسٹل ملا، میں اسی ہاسٹل میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ سارے ہاسٹل ہی اچھے ہوتے ہیں،
مگر میں نہیں جانتی تھی کہ شہر کے حالات گاؤں سے 100 گنا مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 19 سال گاؤں میں گزارے تھے اور میں بہت ہی سادہ لڑکی تھی۔ مجھے اس طرح کی چیزوں اور چالاکیوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میرے گھر والے اتنے سادے تھے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں آیا تھا۔ میری اماں ٹی وی کو شیطان کا نام دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ لڑکیوں کا دماغ خراب کرتا ہے، لیکن شکر تھا کہ ابا نے ہماری پڑھائی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے شہر بھیجنے کے بجائے سسرال بھیج دیں، مگر اس بار میں نے ضد کی اور اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس بار اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ اب یہ میرے مستقبل کا سوال تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے مستقبل کو کسی کی باتوں میں آ کر تباہ و برباد کر دوں۔ ہاسٹل کے جس طرح کے حالات تھے، یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اپنے کزن کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر خاموش ہو گئی، اگر انہوں نے میری پڑھائی چھڑوا دی تو میرے لیے ہی مسئلہ ہوگا۔ پڑھائی چھوٹ جانے کے ڈر کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں اتنی دور آئی تھی۔ اگر یہاں پر آ کر میں خوفزدہ ہو جاتی اور اپنے گھر والوں کو شکایت لگا دیتی تو شاید میں تعلیم حاصل نہ کر پاتی۔ اس وقت میں یہ بات بھول گئی تھی کہ تعلیم سے بڑھ کر بھی ایک چیز ضروری ہے، اور وہ انسان کی عزت ہے۔ انسان کی عزت پر انسان کو کبھی بھی کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو تو ویسے بھی اپنی عزت کو لے کر بہت محتاط رہنا چاہیے۔ صبا نے مجھے کہا کہ تم مجھے شریف لڑکی لگی تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ گی اور اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرو گی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہو۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم اپنے خیالات اپنے آپ تک ہی محدود رکھو، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا جو ہر کسی کو اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرتی رہوں۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں، اور میں اس بات پر مطمئن بھی ہوں۔ تم صرف اور صرف اپنے اوپر توجہ دو اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ صبا کی بات سن کر میرا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ میرے کردار پر کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے۔ رات کے وقت مجھے باہر سے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور باہر کا رخ کیا۔ جب میں باہر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، چونکہ ہمارا کمرہ سب سے نچلے فلور پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں دیوار پھیلا کر ہاسٹل سے باہر نکل رہی تھیں۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ اچانک ہی ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے دیکھو، وہ حاجن بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ارے او مولانی، تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم اندر جاؤ گی تب تک ہم یہاں سے نکلنے میں فرار ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور تمہیں اس طرح کے مناظر روز ہی دیکھنے کے لیے ملا کریں گے۔ تمہارے لیے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر چوکیدار چلا آیا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ میں کمرے کی طرف بھاگتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک مکروہ مسکراہٹ موجود تھی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں فی الحال چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک بے بسی تھی جس نے میرے پورے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پر بول پڑی تو اس سے بھی کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے دوبارہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے اس بار جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں سر کے بل پیچھے کی طرف جا گری۔ میرا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا، جس سے اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا
کہ میں اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جا کر میں نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں ہی ٹھہرا کرو۔ اگر یوں چھوٹی چھوٹی آوازیں سن کر کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دو گی تو خود کو بہت جلد کسی مشکل میں ڈال دو گی۔ یہاں پر تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کیا تمہیں سب سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے میں کیوں سب سے ڈروں گی؟ میں بھی تو یہی سب کچھ کرتی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جیسی سمجھدار لڑکی بھی سب میں ملوث ہو سکتی ہے۔ میں اسے بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتی تھی کیونکہ جتنی سیدھی وہ باتیں کرتی تھی اور دو ٹوک انداز میں وہ جواب دیتی تھی، یہ سب دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی غلط لڑکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس سب میں ملوث کیوں ہوئی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور مجھے کہنے لگی، برائے مہربانی اب مجھے کوئی لیکچر دینے مت بیٹھ جانا، کیونکہ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی بکواس سنوں۔ میں سب میں اپنی مرضی سے شامل ہوئی ہوں اور بس یہی میری کہانی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ تم بھی میری طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے آپ پر توجہ دو اور سوچو کہ کیسے سب سے باہر نکلنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں چند لمحوں کے لیے شرمندہ ہو گئی، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر اسی رات وہ بھی ہاسٹل سے غائب ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی لڑکوں سے ملنے کے لیے اور عیاشیاں کرنے کے لیے گئی ہے۔ میں اسے سب سے باہر نکالنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسے۔ ابھی کل ہی ایک لڑکی کو میں نے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا جو اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ کل وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی کلب میں گئی تھی۔ اس کلب میں پولیس نے چھاپا مار دیا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر بھاگے ہیں۔ آج کل شہر کے حالات بہت خراب تھے اور پولیس والے بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے کیونکہ انہیں بھی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں مختلف خبریں ملی تھیں۔ چند خبریں تو میں نے کل ٹی وی پر بھی دیکھی تھیں جنہیں سن کر میرا دماغ چند لمحوں کے لیے چکرا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہروں میں اس قدر گندگی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہی تھا کہ شہروں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں شعور زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ بات میں نظر انداز کر گئی تھی کہ آج کل لوگوں نے تعلیم کو فیشن بنا لیا ہے۔ وہ صرف اس لیے ڈگری لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتا سکیں اور سوسائٹی میں ان کی واہ واہ ہو سکے۔ وہ پوری رات میں نے ڈرتے ہوئے گزاری۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چوکیدار کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ چمک مجھے چین سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کچھ تو مختلف تھا جس نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وارڈن کے پاس جاؤں گی اور اسے جا کر کہوں گی کہ میں کمرے کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ سب میرے حوالے کر دے۔ میں وارڈن پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہاسٹل میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی موجودگی میں ہی ہو رہا تھا۔ میں نے صبا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے سامنے تو تمہاری بہت زیادہ زبان چلتی ہے، میری تو ہر بات کا جواب دے دیتی ہو، وارڈن کے سامنے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ اس کے سامنے میں منمنانے لگی اور اسے کہا کہ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ جب ایک بار بولنا شروع کرتی ہیں پھر وہ خاموش ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی بات کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اس سے اس لیے ڈر رہی ہو کیونکہ تم نے اسے کم فیس دی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ زمین کے اندر ہی گاڑ دے۔ اس نے مجھے کہا کہ ذرا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے اس کی یہ فیس اپنی مرضی سے دی ہے یا پھر اس کی منتیں کی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے مجھ سے فیس مانگی تھی تو میں نے اسے دے دی۔ تم غریبوں کا یہی کام مجھے سب سے زہر لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر خوفزدہ ہو جاتے ہو۔ ابھی بھی تم اس سے ڈر رہی ہو کہ تم نے کم فیس دی ہے۔ اب اگر وہ تمہیں دوبارہ اس بات کا تانا دے تو اسے صاف صاف کہہ دینا
کہ تم نے یہ فیس اپنی مرضی سے نہیں دی بلکہ اس نے ہی مانگی تھی، اور ویسے بھی تم اکیلی نہیں ہو جو اتنی فیس دے رہی ہو، ہاسٹل میں باقی تمام لڑکیاں بھی اتنی ہی فیس دے کر رہ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی ساری باتیں منوا رہی ہیں۔ اس نے میرے سر پر ہلکی سی چمٹ لگائی اور مجھے کہنے لگی، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، یوں اس طرح سے چپ رہو گی تو لوگ تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ اب جلدی سے جاؤ اور جا کر وارڈن سے بات کرو۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے کہنے پر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا رخ وارڈن کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے تیسری دستک پر دروازہ کھولا اور انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا۔ پہلے میں اسے غصے میں دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تھی، مگر آج میں اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے صبا نے کہا تھا۔ اس نے مجھے ہمت دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی کے باپ کا نہیں کھاتی بلکہ اپنے باپ کا کھاتی ہو۔ میں نے وارڈن سے دو ٹوک انداز میں بات کی اور اسے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے کی تمام چابیاں چاہیے۔ وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، چویا میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ ابھی تو آپ جانتی نہیں ہیں کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ اب اگر آپ نے دوبارہ مجھے پریشان کرنے یا مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور تمہارے پاس اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس ہاسٹل کے چوکیدار پر یقین نہیں ہے اور اس کا کمرہ بھی میرے کمرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ تو کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وارڈن یکدم ہی غصے میں آ گئی۔ اب شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی موجودگی میں ہی یہاں سے لڑکیاں نکلتی ہیں۔ وارڈن کا منہ یکدم ہی بند ہو گیا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس سے اتنی سچی بات کہہ دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے چابیاں میرے حوالے کر دیں۔ میں وہ چابیاں لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا۔ مجھے صبا یکدم ہی بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر اس کی راتوں کو باہر نکلنے کی عادت مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ میں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی اور مجھے کہتی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک رات میرے سر میں شدید درد تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں مسلسل اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اب تو میرے جسم میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا کہ اچانک ہی مجھے صبا کی آواز سنائی دی، جو رات کے اس پہر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی اور کسی کو ہاسٹل میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ جب اس نے میرا نام پکارا اور کہا وہ بھی اپنے کمرے میں ہی موجود ہے تو میری رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ صبا کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کل ہی میری اس سے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تب میں نے اسے مذاق میں پوچھا تھا کہ تم پر بھی نہیں، تو اس نے انتہائی سنجیدگی میں نفی میں سر ہلایا تھا اور کہا تھا کہ مجھ پر تو مر کر بھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے کبھی اپنے ماں باپ سے بھی سچ نہیں بولا۔ تو سوچو میں تم سے کیسے سچ بول سکتی ہوں اور کیسے تم سے وفاداری دکھا سکتی ہوں؟ تب تو اس کی باتوں کو میں نے مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن اب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بستر سے اٹھی ہے۔ پہلے وہ واش روم گئی۔ اندر سے مجھے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ رات کے اس پہر نہا رہی تھی۔ میری نیند کی پرواہ کیے بغیر ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میں ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے موجود تھی اور میک اپ کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس پہر کہاں جا رہی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے، اور پھر اپنے ذہن میں مختلف منصوبے بنانے لگی کہ اگر اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دوں گی یا پھر شور مچا کر سارے ہاسٹل کو اکٹھا کر دوں گی۔ میں نے اپنا موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ زیادہ ایمرجنسی ہو جائے تو پولیس کو کال کر لوں گی۔ اس نے اس وقت ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ اسے دیکھ کر دوبارہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نادان لڑکی اپنی زندگی برباد کر رہی تھی اور آوارہ 2 نمبر لڑکوں کے حوالے اپنا آپ کر رہی تھی۔ میں صبا کو ایک بہت ہی قیمتی ہیرا سمجھتی تھی، ایک ایسا ہیرا جسے ہمیشہ خود کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ لیکن صبا نے خود کو ایک ڈسٹ بن ثابت کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بھی بند نہیں کی تھی۔ میں بھی جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں بھی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ صبا کا رخ اس وقت چھت کی طرف تھا۔ نہ جانے وہ چھت پر کیا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آج ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ مایوسی تو مجھے اس وقت ہوئی جب چھت پر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ دوسری طرف سے مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تمہاری روم میٹ کہاں پر ہے؟ اسے تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ میں یہاں پر صرف اور صرف اس کے لیے ہی آیا تھا۔ اس لڑکے کی بات سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صبا میرے ساتھ کبھی اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے۔ صبا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، کل رات میں اسے اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گی۔ آج اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صبا کا بوائے فرینڈ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئیں۔ یقیناً وہ چھت کے دوسرے حصے میں چلے گئے تھے اور اب یقیناً ہی وہ ایک دوسرے میں گم ہونے جا رہے تھے۔ ابھی میں پلٹی ہی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پیچھے ہی چوکیدار کھڑا تھا جو مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہاں پر اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس کے سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تو اس نے یکدم ہی میری بازو پکڑ لی اور مجھے کہنے لگا کہ میں کافی عرصے سے تمہیں اپنانے کا سوچ رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ تم مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہو میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یا اچانک ہی مجھے وارڈن کی آواز سنائی دی جو نیچے ہی کسی لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ شخص گھبرا گیا۔ میں بھی بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں وارڈن کی نظر سے بچ گئی تھی۔ اب مجھے صبا کی فکر ہونے لگی تھی کہ نہ جانے صبا کیسے وارڈن سے بچے گی۔ وہ پوری رات میں نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری۔ صبح کے وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس دن میں یونیورسٹی میں بھی نہیں جا سکی۔ میرا اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ چوکیدار دوبارہ سے میرے سامنے آ گیا تو اس بار میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ شام کے کھانے پر جب میں چھت پر گئی تو وہاں پر لڑکیاں پہلے سے ہی موجود تھیں اور صبا کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھا لڑکیاں خاموش ہو گئیں اور دوسری لڑکی کے کان میں گھستے ہوئے کہنے لگیں، ارے چپ کر جاؤ، یہ صبا کی روم میٹ ہے، یہ صبا کو سب کچھ بتا دے گی۔ ان کی باتیں سن کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی ہیں، اور وہ یوں خوفزدہ ہو رہی تھی جیسے مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہو۔ خیر میں بھی وہاں پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ پچھلی رات سے میں نے صبا کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور مجھے اس کی ہی فکر ہو رہی تھی۔ میں پڑھنے کے لیے بیٹھی، لیکن مجھ سے ایک لفظ بھی پڑھا نہیں گیا۔ کل پوری رات سو نہیں پائی تھی، اسی وجہ سے جلد ہی نیند آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات مجھ پر کتنی بھاری گزرنے والی ہے۔ رات کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جسے میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی، اور میری زندگی میں ایسی تبدیلی آنے والی ہے
جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گی۔ میں پہلے مورسوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی مجھے قسمت کی اچانک پلٹ جانے پر یقین تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا ان چیزوں پر یقین پکا ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب میں نے الماری کھولی تو ایک لڑکی تیزی سے میرے پاؤں میں آ کر گر گئی۔ صبا بھی جلدی سے میرے پیچھے آ گئی اور مجھے کہنے لگی، تم اس لڑکی کو قابو کرو، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ صبا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایجنٹ تھی، اور وہ یہاں پر اصل مجرم کو پکڑنے کے لیے آئی تھی۔ صبا کو ایک بات کا تو اندازہ تھا کہ وارڈن اصل مجرم نہیں ہے، کیونکہ وارڈن کا کام صرف اور صرف لڑکیوں کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دینا تھا۔ ان لڑکیوں کے لیے اندر ہی کوئی ایک ایسی عورت موجود تھی جو نہ صرف لڑکیوں کو غلط کام پر لگاتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں دوسرے ملک اسمگل بھی کرتی تھی، اور پھر وارڈن لڑکیوں کے گھر والوں کو یہ بتا دیتی تھی کہ لڑکیاں یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ صبا کافی عرصے سے یہاں پر موجود تھی اور ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو چوکیدار مجھے سب سے زیادہ ہراساں کرتا تھا وہ بھی ایک ایجنٹ تھا۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ جو لڑکی میرے پاؤں میں گری ہے وہی تھی جو ٹیبل پر بیٹھی صبا کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ خیر اس کے ہاتھ پاؤں پہلے سے ہی بندھے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے اسے کنٹرول کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ پولیس کی ایک نفری ہاسٹل کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور پھر ہاسٹل سے 3 لڑکیاں برآمد ہوئیں جو اس گھٹیا کام میں ملوث تھیں۔ اس کے بعد یہ ہاسٹل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور دوسری طرف شہر کے سب کلبز میں بھی پولیس چھاپے مارنے لگی۔ ہمارے ہاسٹل سے نہ صرف ڈرگز برآمد ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری غیر قانونی چیزیں برآمد ہوئیں۔ دراصل وارڈن کا راز بھی سب پر آشکار ہو گیا تھا۔ وارڈن لڑکیوں کو بیچتی تو نہیں تھی، لیکن وہ انہیں ڈرگز دیتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ ڈرگز کی بھی اسمگلنگ کرتی تھی۔ جتنے بھی مجرم تھے سب کو ہی ان کی سزا مل گئی تھی۔ جب صبا وہاں سے جانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھے کہا، تم واقعی ایک مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہو۔ تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان کا کردار مضبوط ہو تو ماحول کیسا بھی ہو انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی تم نے اس طرح کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لی۔ بلا شبہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اس وقت ہی وہ چوکیدار ایجنٹ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بہت جلد ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ تقریباً 1 مہینے بعد ہی اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ شادی کے بعد مجھے پڑھنے کی اجازت دے دے گا۔ اماں تو شروع سے ہی یہی چاہتی تھیں۔ اماں کی بھی خواہش پوری ہو گئی، اور پھر شادی کے بعد میں نے اپنی تعلیم دوبارہ سے جاری کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں کامیاب کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔